صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت اپنی الٹی گنتی شروع ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں شکست پر پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض. دھاندلی کا الزام لگا کر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کا انتباہ دے دیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے الیکشن کو فارم 47+ کارروائی کا نام دے دیا. پنجاب اور وفاقی حکومت کے گٹھ جوڑ سے 8 فروری 2024 کی تاریخ دہرائی گئی. یہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے وفاقی وزراء اور حکومت کا تکبر اور چوری سینہ زوری زیادہ دیر چلنے والی نہیں. شرجیل میمن برس پڑے. نیوز کانفرنس کے دوران مبینہ دھاندلی کی ویڈیو بھی چلا دی. یہ صاف شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشن تھے، یہ گولی الیکشن، قاتل الیکشن تھے. بلاول بھٹو آزاد کشمیر الیکشن پر برس پڑے. میر پور اور مظفر آباد میں چوری کی گئی سیٹس واپس دلوانے کا وعدہ. 10 اگست کو پونچھ میں مقابلہ کرنے کا عزم. باغ میں جلسے کا اعلان کر دیا. جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد جموں اور کشمیر میں فتح دی، یہ کئی ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی. وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا. 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ کیا 2024 والے الیکشن کا سوال پیپلز پارٹی پر نہیں اٹھتا؟ نون لیگ کی فتح ہضم نہیں ہو رہی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے جوابی وار. پیپلز پارٹی کو الیکشن کے نتائج کھلے دل سے تسلیم کرنے کا مشورہ. وفاقی حکومت فارم 47 والی ہے تو پیپلز پارٹی اسے لات مار دے. صدر کے استعفے کا اعلان کر دے. گورنر پنجاب بھی سامان پیک کریں. پیپلز پارٹی اپنی بچی کچھ ہی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی غلطیاں کوتاہیاں چھپانے کے لیے بلاول بھٹو کو بھی غلط اطلاعات دے رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے، آپ اس کو لات ماریں، آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا، اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں، وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں، ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں. آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی 13 اور پیپلز پارٹی کی 5 حلقوں میں کامیابی. مختلف شہروں میں لیگی کارکنان کا جشن اور بھنگڑے. فضا شیر شیر کے نعروں سے گونج اٹھی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. جیت کو نواز شریف اور لیگی ٹیم کی محنت کا ثمر قرار دیا. نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی ٹیم نے آزاد کشمیر میں کامیاب مہم چلائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خوشی کا اظہار. کوئی اور نہیں بس شیر کا ٹویٹ کر دیا. آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ نے سادہ اکثریت حاصل کر لی. 45 میں سے 23 سیٹوں پر کامیابی. 12 میں سے 10 مہاجرین نشستیں جیت لیں. رانا ثناء اللہ کا دعویٰ. تیسرے مرحلے کے الیکشن کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں حکومت سازی سے متعلق فیصلے پر غور کریں گے. لیگی قائد کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے. پیپلز پارٹی پر ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی اور فائرنگ کا الزام. چودھری لطیف پر قاتلانہ حملے کو ڈرامہ قرار دے دیا. BBC کی طرف سے گزشتہ روز آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے جاری کی گئی رپورٹ کو اینگل، بائسڈ اور خلاف حقائق ہونے کی بنا پر مسترد کرتی ہے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول رینجرز کے جوانوں کی 7 شہادتیں، 45 سے زائد زخمیوں اور بے شمار معمولی زخمی افراد کو انہی ہتھیاروں کے ساتھ زخمی یا شہید کیا گیا ہے. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے مسلح افراد کو پناہ دے دی. فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں رینجرز کے 7 اہلکار شہید، کئی زخمی ہو چکے. سیکریٹری اطلاعات راشد حنیف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر BBC کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا.
میں نہیں سمجھتا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ 3.5 سال میں ان کو وہ چیف منسٹر بھی رہے, اس کے بعد دا اسٹرانگیسٹ منسٹر جو پرائم منسٹر کو بھی کوئی میرا لمبے چوڑے جواب دے نہیں ہے, وہ یہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں گھر چلے جانا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اتنے طاقتور کہ وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف, کہا محسن نقوی وزیر داخلہ ہونے کے باوجود اس سسٹم کا حصہ نہیں, وہ بھی شکایت کر رہے ہیں تو تمام وزراء کو گھر چلے جانا چاہیے. خواجہ آصف کا وزیر داخلہ کی طرف سے سسٹم ناکام ہونے کے بیان پر تبصرہ, محسن نقوی کو یہ بات عوام میں نہیں بلکہ کابینہ اجلاس میں کرنی چاہیے تھی. وفاقی وزیر رانا تنویر کا رد عمل. لوکل گورنمنٹ کا نظام بڑا مضبوط ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے, جو عام آدمی کو نیچے ریلیف مل سکے. لیکن محسن صاحب نے اگر یہ بات کرنی تھی تو کیبنٹ میں وہ آتے تو خیر کبھی کبھی ہیں, لیکن وہاں پہ بات کرتے تو وہاں پہ ڈسکشن ہوتی. میں سمجھتا ہوں اس طرح انہوں نے پبلکلی بات کر کے شاید مناسب نہیں کی. جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر دلاور خان نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کی حمایت کر دی. بیوروکریسی جو کرتی ہے ملبہ پارلیمنٹ پر ڈال دیا جاتا ہے. 2 لاکھ روپے کی تنخواہ والا آفیسر لینڈ کروزرز کیسے لے سکتا ہے؟ سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں سوال. سوات کے علاقے کول میں خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. دھماکے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید اور 27 زخمی ہوئے. خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی. سہولت کاروں کا تعین کیا جا رہا ہے. آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بریفنگ. دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوات میں خودکش دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات. زخمیوں کی عیادت. جلد دہشت گردی جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار. پولیس اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کو جلد از جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ آج مذاکرات شروع کرنے کا اعلان. رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہونے کا دعویٰ. ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا. ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، معاہدہ کرنا ترجیح ہے. امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو. واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے. ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر معاہدہ ہوگا. مذاکرات ناکام ہونے پر تنازع مزید بڑھنے کا انتباہ. ایران نے صدر ٹرمپ کا امریکہ کے ساتھ بات چیت کا دعویٰ مسترد کر دیا. ٹرمپ کے دعوے اور دھمکیاں نفسیاتی جنگ کی حکمت عملی کا حصہ قرار. حالیہ امریکی دھمکیاں محض بیانات تک محدود نہیں رہیں، بعض مواقع پر ایرانی عوام کے خلاف سنگین جرائم کا سبب بھی بنی. رہائشی علاقوں اور شہریوں کے گھروں پر حملوں میں 2500 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیے گئے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ. آبنائے ہرمز میں جہازوں کے لیے نئے راستے پر ایران اور عمان کے مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ گئے. ایران نے جنوبی راستہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. شمالی راستے سے جہاز گزارنے پر اتفاق نہیں ہو سکا. عمان سے بات چیت کا مطلب آبنائے ہرمز کھولنا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ان کا ملک کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، تاہم دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. ملک کی سلامتی اور مفادات کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے. میڈیا کی سروے رپورٹس جھوٹ قرار. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی مقبولیت تاریخی بلند ترین سطح پر ہونے کا دعویٰ. وینزویلا اور ایران میں کارروائیاں اہم کامیابیاں قرار دی تھیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیدار معاشی ترقی سے متعلق اجلاس. شہباز شریف کی پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے قیام کے لیے لاہے عمل جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت. ملکی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر قرار دے دیا. پبلک ایکویٹی مارکیٹ، پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے فروغ کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا بھی حکم.
पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे और दो तरफा तजारत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास कल होगा। एलामिया के मुताबिक पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त और दो तरफा तजारत के फ़रोग़ पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई राबताकारी को मज़ीद मज़बूत बनाने के इक़दामात ज़ेरे गौर आएंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलिक कॉलोनी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। पानी दुकानों में दाखिल। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। एक बच्चा डूबकर जान बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एबटाबाद में भी बारिश के बाद सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मानसहरा में जबोड़ी के मकाम पर दरियाए सिरन का सैलाबी रैला स्कूल की 3 तालिबात को बहा ले गया। 2 तालिबात जान बहक। मकामी अफराद ने तीसरी तालिबा को बचा लिया। स्वात में सैलाबी रैले से बहरीन से कालाम रोड तक आर्जी तौर पर बंद। सिंध में 24 घंटों के दौरान बारिशें मजीद 5 जाने ले गईं। थरपारकर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद पानी में डूबे। बदीन में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। PDMA की रिपोर्ट 3 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 10 हो गई। 8 अफराद जख्मी। फेरोजवाला में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। मस्सन गांव के करीब मकीनों ने अपनी मदद के तहत मगरमच्छ को जाल में जकड़ा। मगरमच्छ रस्सी से बांधकर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले। मियांवाली में 3 बच्चियां और एक बच्चा बंद कार में दम घुटने के बायस जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे खेलते हुए खड़ी कार में दाखिल हो गए। कार में दाखिल होने के बाद उसका दरवाज़ा लॉक हो गया, जिसके बायस बच्चे बाहर ना निकल सके। बंद गाड़ी में तवील वक्त तक महसूर रहने के बायस बच्चों का दम घुट गया, जिससे चारों मौके पर ही जान बहक हो गए। पंजाब के शहर सादिकाबाद से 2 रोज कबल अगवा होने वाला बच्चा इस्लामाबाद से बाजियाब। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक CCTV, सेफ सिटीज और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुलजिम को ट्रेस किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की कराची के इलाके बहादराबाद में MQM मरकज आमद। गुज़िश्ता रोज की हंगामा आराई पर बात करने से गुरेज। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे। कराची में शाहराह कायदीन पर जमात इस्लामी की खवातीन का इज्तिमाई मार्च। पेट्रोलियम लेवी मुसीबत बन चुकी। कल से पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जाएंगी। 7 अगस्त को हम शाहराहें बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कराची में मीर रजा अली अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती टीम को मुल्जिमान की गिरफ्तारी और केस के तमाम पहलुओं की छानबीन की हिदायत। मीर रजा अली अगवा और कत्ल केस की पेशरफ रिपोर्ट रोजाना बुनियाद पर पेश करने का हुक्म। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस नहीं दीजिए, क्यों नहीं दे? साबिक वज़ीर आला मखबूजा कश्मीर ने मोदी हुकूमत को कश्मीर में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्जामात आयद किए और कहा कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन लोग हैं? पूरा बॉर्डर अगर कंट्रोल में है तो कातिल कहां से आ रहे हैं? कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज के फौरन बाद कोलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज से मुतालिक जल्द पेशरफ ना की तो दोबारा फौजी कार्रवाई पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर जिम बैंक्स ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया सदर ट्रंप सिफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई, मुआहदा तय ना पाया तो ईरान के खिलाफ दोबारा सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। ईरान में 2 अफराद को इसराइल को हसास फौजी और सिक्योरिटी मालूमात फराहम करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। दोनों ने जंग के दौरान इसराइल खुफिया इदारे मोसाद को फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ की तस्वीर, मालूमात और मकामात की तफसीलात फराहम की।
غزہ پیس بورڈ کا روڈ میپ پیش کیے جانے کے بعد تباہ شدہ پٹی پر صہیونی حملے تیز 24 گھنٹوں میں مزید 19 فلسطینی شہید 35 زخمی ہو گئے پچھلے سال اکتوبر میں ہونے والی نام نہاد جنگ بندی کے بعد سے 1250 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں کاروباری یوکرین کا روس کے ساحل پر ڈرون حملہ روسی میڈیا کے مطابق حملے میں 6 افراد ہلاک 40 زخمی ہوئے مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں تیزی 100 انڈیکس میں 2105 پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ 1,78,200 پر بند ہوئی سونا 1,700 روپے فی تولہ مہنگا قیمت 4,28,436 روپے ہو گئی پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز اپنی پہلی اننگز 239 رن سے آگے بڑھائے گا پہلے روز کے اختتام تک میزبان ٹیم کی 5 وکٹیں گر چکی تھی پاکستان کے محمد علی نے 2 بادشاہ علی عثمان اور ساجد خان نے 1 وکٹ حاصل کی